ناظرین کو عورتوں کے پردے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں. جو عورتیں ننگے سر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی ہیں ان کو کتنا دردناک عذاب دیا جاتا ہے. آپ تمام حضرات کو سماعت فرمائیں. خواتین میں بات سن لینا نامحرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب کیا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح گھبرا تھا. غور کی پناہ عذاب قبر کا دردناک واقعہ. مجھے عذاب قبر کے متعلق ایک واقعہ یاد ہے. ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا. اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں. جب اس شخص نے یہ آواز ایک دو مرتبہ سنی تب اس نے سمجھا کہ یہ اس کا وہم ہے، خیال ہے، اس کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. لیکن جب یہی آواز اس نے مسلسل سنی تب اسے یقین ہونے لگا. چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی. وہ شخص اس میں آیا، لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو اور اس آواز کو سنو. چنانچہ اس بستی کے کچھ لوگ اس شخص کے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر میں سے آ رہی ہے. اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے معلوم کیا جائے کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں. چنانچہ وہ لوگ محلے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان کو یہ تمام واقعہ بتا کر کہا کہ وہ میت ہی کہہ رہی ہے کہ مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں، تو کیا قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اسے باہر نکالو. چنانچہ وہ لوگ بڑی ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی. اب جو ہی سبزہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت برہنہ بیٹھی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر جاؤ اور میرے کپڑے لا کر دو، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی. چنانچہ وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتا کر اس کے کپڑے چادر وغیرہ لا کر قبر میں پھینک دی. پھر اس عورت نے اپنے کپڑے پہنے، چادر اپنے اوپر ڈالی اور چیل کی طرح اپنی قبر سے باہر نکلی اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچی اور اپنے کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی. کہ جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ لوگ دوڑتے ہوئے اس کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس عورت نے خود کو کمرے میں چھپا لیا ہے. ان لوگوں نے دستک دی کہ دروازہ کھولو. اس عورت نے اندر سے جواب دیا کہ میں دروازہ کو کھول دوں گی لیکن تم میں سے صرف وہی شخص اندر آئے جس میں مجھے دیکھنے کی تاب ہو، کیونکہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر شخص مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا. چنانچہ تم میں سے کوئی دل گردے والا شخص ہے تو وہ اندر آئے اور میری حالت دیکھے. اب سبھی لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے لیکن دو چار لوگ جو مضبوط دل والے تھے ان لوگوں نے کہا تھا ٹھیک ہے تم دروازہ کھول لو، ہم لوگ اندر آ رہے ہیں. چنانچہ اس عورت نے دروازہ کھول لیا اور وہ لوگ اندر چلے گئے. بے پردگی کی سخت سزا. اندر وہ عورت پردے میں چھپائے بیٹھی تھی. ان لوگوں نے جیسے ہی وہ لوگ اندر گئے ان لوگوں نے دیکھا اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا. ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال موجود نہیں ہے بلکہ پورا خالی ہے. نہ ہی اس کے سر پر بال ہے اور نہ ہی کھال بلکہ پورا ہڈی ہے. ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت تیرے سر کے بال کہاں گئے. اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تب میں ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، نہ میرے پردے کے سامنے جایا کرتی تھی. پھر میں جب مر کر قبر میں گئی تب فرشتوں نے میرے ایک ایک بال کھینچ لیے اور اسے کھینچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ میری کھال بھی نکل گئی. لپسٹک لگانے کی سزا. پھر اس عورت نے اپنا منہ کھولا. اس لوگوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر محنت بھی نہیں ہے بلکہ صرف 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے ہیں. سوچیے اگر کسی شخص کے چہرے پر منہ ہی نہ ہو اور 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے ہوں تو کتنا دردناک اور ہولناک معلوم ہوتا ہوگا. اس عورت سے پوچھا گیا کہ اے عورت تیرے منہ کہاں گئے. اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تب میں لپسٹک لگا کر نہ میرے مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی. پھر میں جب مر کر قبر میں گئی تب فرشتوں نے میرے منہ کاٹ دیے اس لیے اب میرے چہرے پر منہ نہیں ہے. ناخن پالش لگانے کی سزا. ناخن پالش لگانے کی سزا. پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں دکھائی. ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر ایک بھی ناخن نہیں ہے بلکہ صرف انگلیاں ہی ہیں. اس عورت سے پوچھا گیا کہ اے عورت تیرے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کہاں گئی. اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تب میں ناخن پالش لگا کر نہ میرے مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی. پھر میں جب مر کر قبر میں گئی تب فرشتوں نے میرے ایک ایک ناخن کھینچ لیے اس لیے اب میری انگلیوں پر ناخن نہیں ہے. اس عورت نے یہ بھی کہا کہ میں یہ سارے کام گھر سے باہر نکل کر کیا
بعد بالکل مردہ کی جان جیسے مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عزت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کو کتنا دردناک اور ہولناک عذاب دیا گیا ہے۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عزت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری ماں اور مجھے کو آپ گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔